الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو گراں ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو، مشکل سمجھو اور تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو محبوب اور مرغوب سمجھو، پسند کرو اور تمہارے حق میں خرابی ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216، اس میں جہاد کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حکم سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو کفار کے ظلم، تشدد اور ان کی زیادتیوں کے باوجود صبر کا حکم دیا گیا تھا۔ دفاعی طور پر بھی، اپنے بچاؤ کے لیے بھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ کافر تشدد کرتے ہیں، صبر کر لو، تانے دیتے ہیں، صبر کر لو، جملے کستے ہیں، صبر کر لو۔ لیکن مدینہ منورہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرمائے تو پہلے مرحلے میں دفاعی جہاد کا حکم ہوا کہ تمہارے ساتھ وہ لڑیں تو تم بھی لڑو، تم پر وہ حملہ آور ہو تو تم بھی حملہ آور ہو۔ پھر دوسرے مرحلے میں اقدامی جہاد، ہر قسم کے جہاد کا حکم ہو گیا۔ اچھا، ان آیات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر فرض کیا گیا ہے قتال کو، یعنی کفار کے ساتھ لڑائی کو فرض کیا گیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے۔ تو الفاظ اسی انداز کے ہیں۔ تو روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بلوغت کے بعد ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ جس طرح روزہ ہر ایک پر فرض ہے تو جہاد بھی ہر ایک پر فرض ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث وہ اس بات کو ظاہر فرماتی ہیں
کہ ہر وقت ہر ایک مسلمان پر جہاد فرض نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کرتی رہے گی تو باقی امت سے جہاد کا فرض اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ امت کا طبقہ اگر جہاد کرتا ہے تو باقی امت کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، جہاد کے لیے پھر ایسے نہیں ہے میں ایک جماعت بنا لوں، 5-10 ہزار اس کے کارکن بنا لوں اور اعلان کر دوں چلو بھائی جہاد شروع ہو گیا، پھر آپ میں سے کوئی ایک جماعت بنا لے، پھر وہ اعلان کرے کہ بھائی جہاد شروع ہو گیا۔ جہاد جماعتوں کے ذریعے نہیں ہوتے، جہاد مسلم حکمران کے اعلان پر ہوتا ہے۔ امیر المومنین کا تو اب تصور نہیں ہے، خلافت تو نہیں رہی باقی اسلامی خلافت، اصل تو مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اسلامی خلافت میں ہے، اور وہ اسلامی خلافت جو ہے وہ ترکی کے جو ہے وہ سقوط کے بعد اس کا تصور ختم ہو گیا۔ تو اب مسلمان حکمران جب تک اعلان نہیں کرتا اس وقت تک ہمیں اپنے طور پر جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا موڈ ہوا آپ نے بندوق اٹھا لی، میرا موڈ ہوا میں نے بندوق اٹھا لی، کسی اور کا دل چاہا اس نے بندوق اٹھا لی، یہ جہاد نہیں ہے۔ مسلمان حکمران ہاں کسی ایک خطے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے قریب والے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ مقابلہ کریں، کافر کو روکے ظلم سے۔ اگر اس کے قریب والے مسلمان روکنے کے باوجود کامیاب نہیں ہو پا رہے تو پھر اس کے قریب والے مسلمان، یوں کرتے کرتے قریب در قریب جو ہوں گے ان پر جہاد فرض ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے غزہ ہے موجودہ دور کے اندر، یا کشمیر ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، اور وہ جہاد فرض کیسے ہوگا کہ وہاں کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلان کرے جہاد کا۔ اگر حکمران اعلان نہیں کرتے تو عوام الناس اس کے جواب دہ نہیں ہیں کہ بھائی تم نے جہاد کیوں نہیں کیا، جہاد نہ کرنے کی ان پر پکڑ نہیں ہوگی۔ جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار وقت کے حاکم کے پاس ہوتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو عند اللہ وہ مجرم ہوگا، اور کرے گا تو اپنا وہ اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا، اور پھر اس کے اعلان کے بعد مسلمانوں پر فرض ہو جائے گا۔ فرض عین ہر مسلمان پر اس لیے بھی نہیں ہے کہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری والدہ والد حیات ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ حیات ہیں، اور وہ بوڑھے ہیں، تو فرمایا کہ تمہارا جہاد وہیں پر ہے، تم وہاں جا کر جہاد کرو، یعنی ماں باپ کی والدین کی خدمت کرنا۔ اگر فرض عین ہوتا تو حضور علیہ السلام نہیں فرماتے کہ نہیں بھائی فرض عین ہے جاؤ، نماز فرض عین ہے ایک ایک پر، اس لیے اس میں ایسے نہیں ہے کہ تمہارے والدین زندہ ہیں، ہاں جی والدین زندہ ہیں، نماز پہ آؤں گا تو والدین کو اکیلا چھوڑنا پڑے گا اس لیے چلو تمہاری نماز معاف ہو گئی، نہیں، وہ فرض عین ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی اگر پوری دنیا میں کوئی بھی جماعت جہاد نہیں کر رہی، پوری دنیا میں کوئی بھی جماعت جہاد نہیں کر رہی کہیں پر بھی، اور پوری دنیا سے جہاد ناپید ہو گیا ہے، تو پھر پوری کی پوری امت گناہ گار۔ اور یہ تو حضور علیہ السلام نے خود پیش گوئی فرمائی دی کہ قیامت تک میری امت کی ایک جماعت جہاد کرتی رہے گی۔ تو آپ دیکھیں گزشتہ جو ہے صدی کا پورا مطالعہ کر کے دیکھیں، دور نہ جائیں، پوری صدی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ کسی نہ کسی خطے میں امت جہاد کرتی رہی۔ فلسطین اور کشمیر کو تو 70 سال سے جو ہے وہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ جی ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اپنا قریب میں روس
اچھا اس سے پہلے روس سے پہلے برطانیہ افغانستان پر حملہ آور ہوا، دفاعی جہاد ہوا. پھر روس نے حملہ کیا، دفاعی جہاد ہوا. پھر امریکہ نے حملہ کیا تو وہاں کے افغانستان کے مجاہدین نے دفاعی جہاد کیا. اور آج غزہ میں دفاعی جہاد وہاں کا مسلمان کر رہا ہے. اور کشمیر میں بھی، مقبوضہ کشمیر میں، ٹھیک ہے نا، جو انڈیا کے زیر کنٹرول ہے، وہاں کے مسلمان بھی یہ جو آتنکوادی کرتے رہتے نا، یہ وہی اپنا کشمیر کے مجاہدین ہیں جو ان کو جو ہے وہ 7 لاکھ آرمی انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے وہاں پر، اپنا مقبوضہ کشمیر پر 7 لاکھ آرمی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ مسلط کی ہوئی ہے. لیکن وہ کشمیر ان کے کنٹرول میں نہیں آتا. اب بھی وہاں پر ابھی جو انڈیا کے ساتھ اپنا پاکستان کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، تو اس میں کامیابی کے بعد وہاں کے کشمیری مسلمانوں نے چوکوں چوراہوں پر جو ہے وہ جشن منائے تھے پاکستان کی کامیابی پر. مطلب وہ انڈیا کے تسلط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بیچارے کم ہمت ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ظلم برداشت کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک ظلم برداشت نہیں کرتا. کچھ اس میں سے ہوتے ہیں جو سرکش اور باغی قسم کا ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ظلم اور تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور وہ جب مقابلے کے لیے وہاں پر مجاہدین کارروائی کرتے ہیں تو اب انڈیا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ کشمیر میں، وہ تو کہتا ہے کہ کشمیری سارے انہوں نے ہماری حکومت کو تسلیم کر لیا. بھائی اگر تسلیم کر لیا تو پھر یہ دھماکے کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ فلاں جگہ فوجیوں کو مار دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آتنکوادی ہیں. یہ پاکستان جو ہے وہ آتنکواد کا مرکز ہے، ٹھیک ہے، وہ آتنکواد کہتے ہیں، ہم جہاد کہتے ہیں. اور یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان اگر جہاد کا مرکز ہو تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ جہاد کی حضور علیہ السلام نے بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی. یہیں سے آپ سمجھ لیں، اس بات سے سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. 4 دفعہ فرمایا مجھے محبوب ہے، میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا ہے، تمام شہداء بھی ان کی امتی ہے، تمام صدیقین بھی ان کی امتی ہے، تمام صالحین بھی ان کی امتی ہے، تمام انبیاء اور رسل بھی ان کی امتی ہے. اس کے باوجود اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام خود اس کی تمنا فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں اللہ کے راستے میں، اور پھر اللہ کے راستے میں قتل ہونے کی جو ہے وہ شہادت کی اور کافروں سے لڑنے کی کا ارادہ اور شہادت کی تمنا کی ترغیب فرمائی حضور علیہ السلام نے. ٹھیک ہے نا، ہماری تمنائیں تو یہ ہوتی ہے نا کہ 2 دکانیں 3 ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی، اور 100 ایکڑ زمین ہے 200 ایکڑ زمین ہو جائے، 2 کارخانے ہیں 4 بن جائیں. ہماری تو یہ تمنائیں ہیں یہ، اور اسی کے ارادے ہوتے ہیں ہمارے. دین کے معاملے میں تو ہمارا کوئی ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے، سارے ہمارے ارادے دنیا کے معاملے میں ہوتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمائے کہ تم میں سے جو شخص نہ تو جہاد کا ارادہ رکھتا ہو اور نہ شہادت کی تمنا ہو اسے، ٹھیک ہے نا جی، ارادے کر لو. اللہ نے جب کبھی موقع دیا تو کیا کریں گے؟ چپل اٹھا کر بھاگیں گے؟ نہیں، لڑیں گے دشمن کے ساتھ، جہاد کریں گے. ایک تو یہ ارادہ ہو گیا. اور دوسرا پھر فرمایا کہ شہادت کی تمنا نہیں. اگر شہادت کی تمنا نہیں تو فرمایا کہ پھر اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. بے نمازی کے لیے حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. روزہ چھوڑنے والے کے لیے نہیں فرمایا کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. زانی کے لیے نہیں فرمایا یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے.
شرابی کے لیے نہیں فرمایا کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، داڑھی منڈے کے لیے نہیں فرمایا یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، شہادت کی آرزو نہیں، جہاد کا ارادہ نہیں، فرمایا کہ وہ یہودی ہو جائے، یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، سارا ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، سارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، جنازہ نکل جاتا ہے ایمان کا، اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی نیتیں درست کر لو اور یہ ارادہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی ہمیں زندگی میں موقع دیا تو ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور یہ اس چیز کی آرزو اور تمنا رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں جہاد میں موت نصیب فرمائے، اور جہاد میں موت نہیں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا انہیں تم گمان بھی نہیں کرو جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے نا، انہیں سوچو بھی نہیں کہ یہ مر گئے، تحسبن، ٹھیک ہے نا جی؟ فرمایا کہ ان کے لیے یہ گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مر گئے، کہنا کہتا تو بندہ بعد میں پہلے سوچتا ہے نا، پہلے دماغ میں بات لاتا ہے پھر زبان پر لاتا ہے نا۔ فرمایا کہ دماغ میں بھی یہ بات نہیں لانا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق کھا رہے ہیں۔ نمازی کے لیے نہیں لکھا کہ وہ اپنے رب کے پاس رزق کھائے گا، روزے دار کے لیے نہیں لکھا کہ وہ اپنے رب کے لیے رزق کھائے گا، حاجی صاحب کے لیے نہیں لکھا کہ وہ اپنے رب کے پاس رزق کھائے گا۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کا یہ اعزاز ہے کہ وہ اللہ کے پاس مرنے کے بعد باقاعدہ رزق کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ پھر ان کی زندگی کی علامت اس دنیا میں یہ دکھاتے ہیں کہ شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی خبر ہے۔ آپ جو ہے نا وہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عراق کے علاقے میں وہاں کے حکمران کو خواب میں صحابہ اکرام رضوان، میرے نام ان کے ذہن سے نکل رہے ہیں، دو صحابی، اس حکمران عراق کے حکمران کو خواب میں آ رہے ہیں کہ ہماری خبروں کو یہاں سے منتقل کرو، پانی جو ہے وہ ہماری خبروں میں آ رہا ہے، دریا کا پانی آ رہا ہے۔ اس نے علماء سے مشورہ کیا تو طے ہوا کہ جی ٹھیک ہے ان کو نکالا جائے کیونکہ پانی آ رہا ہے۔ تو پھر حج کے موقع پر، حج سے جب حجاج اکرام پہلے اعلان کیا گیا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی فلانے دن، تو دنیا بھر کے مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو حج پر آئیں گے تو پھر ہم وہاں سے عراق آئیں گے اور ان صحابہ اکرام کی جسد خاکی کا دیدار کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، ان کا دیدار کریں گے۔ چنانچہ حج کا موقع طے کیا گیا۔ جیسے حج ختم ہوا تو اس کے بعد جو تاریخ کی گئی، لاکھوں جو ہے وہ مسلمانان عالم وہاں پر جمع ہوئے اور ان کی موجودگی میں صحابہ اکرام کی خبروں سے جو ہے ان کی جسد خاکی کو نکالا گیا، وہ جیسے سوئے ہوئے ہوں، ان کا کفن بھی میلا نہیں، ان کی پیشانیوں پر بھی قبر کی مٹی کا کوئی اثر نہیں، ایسے ہیں جیسے آرام کر رہے ہیں۔ کہاں 1400 سال پہلے کی بات ہے اور کہاں یہ اب کی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی، 150 پونے 200 سال پرانی بات ہے۔ تو اور اب بھی وہ ہمارے چچا تھے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے دوسری والدہ سے، میاں محمد علی، تو ان کو رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں نے شہید کر دیا تھا۔ وہ اللہ کے راستے میں نہیں گئے تھے، جہاد میں نہیں نکلے تھے، ویسے ہی ناجائز جو بھی مسلمان قتل ہے وہ شہید ہے، تو ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا۔ کئی سالوں کے بعد ان کی خبر بیٹھ گئی، ٹھیک ہے نا، ان کی خبر بیٹھ گئی، تو ان کی خبر کو کھول کر جو ہے وہ پھر صاف کر کے بالکل سلامت، کچھ ان پر وہ نہیں، بلکہ دیکھنے والوں کو ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہم دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دکھاتے ہیں کہ دیکھو ان میں زندگی کے آثار، مر جائے تو بھائی جسم تو سڑ جائے گا نا، جسم تو مری ہوئی چیز کا سڑ جاتا ہے، کوئی بھی جانور انسانی مر جائے کیا ہوتا ہے، پوری وہ ڈیٹیل لکھی ہوئی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ اتنے گھنٹوں کے بعد یوں ہوتا ہے، اتنے گھنٹوں کے بعد یہ ہوتا ہے، اتنے گھنٹوں کے بعد یہ ہوتا ہے، اور اتنے دنوں کے اندر انسان کا جسم سارا کیڑے کھا جاتے ہیں اور ہڈیاں جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھیں پھٹ کر نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہڈیاں بھی مٹی بن جاتی ہیں۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے، لیکن اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے والا شخص
اللہ تعالیٰ اس کی جسم کو کی حفاظت فرماتے ہیں، اور مٹی کو زمین کو حکم ہے کہ ان کی جو ہے جسم کو نہ کھاؤ۔ تو یہ اتنا بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اتنی سخت وعید ہے کہ اگر جہاد کا ارادہ نہیں ہے اور شہادت کی تمنا نہیں ہے تو پھر ایمان بیکار ہے، یہودی ہو کر مرو یا عیسائی ہو کر مرو۔ تو ایک چیز تو ذہن میں رکھ لو کہ جہاد فرض ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر ایک مسلمان پر عام حالات میں فرض عین نہیں ہے، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا، یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے، عام مسلمان پر فرض نہیں ہے، اور اپنا جو ہے حج مالدار پر فرض ہے، عام مسلمان پر فرض نہیں ہے، باقی نماز اور روزہ تو امیر و غریب و سب پر فرض ہے۔ اس طرح جہاد ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر مسلمان حاکم اعلان کر دے کہ بھائی ہر ایک کو نکلنا ہے جہاد کے لیے، پھر ایک ایک مرد عورت پر، پھر تو یہاں تک آتا ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی نکلنا ہے جہاد۔ بیٹے کو اپنے باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی نکلنا ہے جب حاکم وقت اعلان کر لے۔ لیکن فی الوقت دور دور تک ہمارے ہاں ایسے کوئی جمع مرد حکام نظر نہیں آ رہے کہ وہ جہاد کا اعلان کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم پر ہر حالت میں جہاد فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے، اب جیسے غزہ میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، وہاں اردن ہے، مصر ہے، ٹھیک ہے نا، اس قسم کے جتنے وہاں ممالک ہیں، وہاں کے حکمران اگر جہاد کا اعلان نہیں کر رہے ہیں تو وہ حاکم مجرم ہے، وہاں کا عام مسلمان مجرم نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سے دور بیٹھے ہیں، ہم تک ابھی کہانی نہیں پہنچی، لیکن اگر کہانی پہنچتی ہے اور ہمارے حکام ان کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں کرتے ہیں تو ہم گناہ گار نہیں ہوں گے، حکام جہاد جو گناہ گار ہوں گے ان کی پکڑ ہوگی۔ ہم اس مسلم حاکم کے پابند، یہ کہیں بھی اسلام میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ظالم حاکم بھی ہو، فاسق حاکم بھی ہو تو آپ اس کے خلاف تلوار اٹھا کر اور بندوق اٹھا کر جہاد کرنا شروع کر دو، بالکل بھی نہیں۔ مان لیا جائے کہ اگر ہم موجودہ حکمرانوں کے خلاف بندوق اٹھا لیں گے، تم بھائی فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہے ہو اس لیے ہم تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو حکمرانوں کی طرف سے ہمارے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ ہماری فوج، ہماری پولیس، ہمارے رینجرز۔ اور جب عوام کی اور فوج اور پولیس کی، رینجرز کی، ظاہر ہے شہباز شریف یا نواز شریف یا زرداری تو بندوق لے کر، یا عمران خان تو بندوق لے کر نہیں آئیں گے نا، وہ تو سیکورٹی کو، فورسز کو حکم دیں گے کہ بھائی کچھ لو ان کو، وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب بجائے اس کے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرتے اور وہاں کے یہودیوں کو ہم مارتے، ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، فوج وہاں سے گولی چلا رہی ہے، میں گر رہا ہوں، میں یہاں سے گولی چلا رہا ہوں، وہاں گر رہا ہوں، امت کا نقصان ہو رہا ہے دونوں طرف سے۔ تو یہ اس طرح ہم جذبات میں بہ کر اس قسم کے کسی بھی عمل کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ شریعت ہمارے جذبات کا نام نہیں ہے کہ ہمارے جذبات بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہمارا خون کھول رہا ہے، کتنا بھی کھولے ہم شریعت کے پابند ہیں۔ کتنا بھی ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، جہاں شریعت ہمیں اجازت دے گی ہم وہ کام کریں گے، جہاں نہیں دے گی وہاں کام نہیں کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے، کاروکاری ہمارے سندھ میں زیادہ ہے، بلوچستان اور KPK میں بھی زیادہ ہے۔ کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھ لیا، صرف بات کرتے ہوئے، ہاں گولی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ بیوی کو گولی مارے، ٹھیک ہے نا جی، اس شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ بیوی کو گولی مارے، اس کا ایک شرعی طریقہ ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو کیا طریقہ ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں۔ شوہر دعویٰ کرے گا کہ جی یہ زانیہ میں نے اس کو دیکھا ہے، تو 5 قسمیں اٹھائیں گے، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، 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 اگر میں جھوٹا ہوں تو خدا کا عذاب۔ عورت سے پوچھا جائے گا بھائی تو، وہ بولے گی یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کرے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، 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 اگر یہ سچا ہے تو خدا مجھے برباد کرے۔ بس دونوں طرف سے قسم ہو گئی، علیحدگی ختم۔
اسلام ایک صاف ستھرا. تم اللہ سے زیادہ غیرت مند بنو گے کیا؟ بھائی اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند بن سکتا ہے کیا؟ یہ جو کہتے ہیں نہیں جی میں نے یوں دیکھا اپنی بہن کو, میں نے یوں دیکھا اپنی بیوی کو, میں نے یوں دیکھا اپنی بیٹی کو. وہ بابا اللہ کے دین سے آگے بڑھ کر تو قدم اٹھانے والا غیرت مند نہیں ہوتا, پرلے درجے کا بے غیرت ہوتا ہے. ہم نے دین پر عمل کرنا ہے, اللہ کی رضا دین پر ہے, ہمارے جذبات پر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں غیرت کے نام پر قتل, غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہے, یہ بے غیرتی کے نام پر قتل ہے. تو اسی طرح تمام شرعی احکام میں ہم نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صلح حدیبیہ میں جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو لکھا جا رہا تھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور سرداران قریش کے درمیان ہے. تو قریش نے اعتراض کیا کہ محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ ہم تو محمد رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں, لکھو محمد بن عبداللہ. کیا لکھو؟ محمد بن عبداللہ. تو لکھنے والے سے حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس کو رسول اللہ کو مٹا کر آگے عبداللہ. یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھوں سے کیسے لکھوں؟ جذبات ان کے تھے, وہ کہتے ہم مر جائیں ہم رسول اللہ کو کیسے لکھیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, آپ نے خود اس پر لکیر پھیری. پوری امت کے جذبات ایک طرف تھے, تمام صحابہ کے جذبات ایک طرف تھے, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرے تو وہ شریعت رسول اللہ کو مٹایا, ابن عبداللہ لکھا, محمد بن عبداللہ. اس لیے جذباتی بننے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہوش کے ساتھ جتنے ہم شریعت کے پابند ہیں ہم نے اتنا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ تم نے کتنے کافر مارے, کتنے مسلمانوں کی زندگیاں بچائیں, ٹھیک ہے نا جی, اور فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی کتنی زندگی بچائیں. ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جب ظلم ہو رہا تھا تو تم نے اپنا کیا کردار ادا کیا. ہم جہاد کے نعرے تو بڑے لگاتے ہیں, جہاد کی ریلی سے آ کر گرمی میں سیدھا کولڈ ڈرنک کی دکان پر جا کر پیپسی پیتے ہیں, یہ نعرہ جہاد کا کیا ہے؟ یہ تو کھلی منافقت ہے. ہم جہاد کی ریلی میں نعرے لگا کر آتے ہیں, اسرائیل مرد آباد, امریکہ مرد آباد, انڈیا مرد آباد, اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہم واش روم میں جاتے ہیں تو یہودیوں کا لکس صابن رگڑ رگڑ کر لگا رہے ہوتے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے, یہ دوغلاپن نہیں ہے. باہر روڈ پر تم امریکہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہو اور اپنے عمل سے ان کو زندہ باد کر رہے ہو, ان کی چیزیں استعمال کر کے انہیں پیسہ فراہم کر رہے ہو. اس لیے دین جذبات کا نام نہیں ہے, دین اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. الحمد